سورۃ البقرہ آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان کہ یؤمنوا مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کانا اور تھا، فریقن ایک فریق، منہم ان سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما جو، عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ یہودی کردار کا تجزیہ۔ اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نا امید کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اپنے دل سخت پتھر جیسے بنا لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر، سمجھ کر، پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ ٹھیک اس آیت کی طرح اور جگہ فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13۔ یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، یہ اللہ کے کلام کو رد و بدل کر ڈالا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا، اس سے مراد حضرت موسیٰ کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ سے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی، اور جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ پر پہنچ کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا۔ جب یہ واپس آئے اور نبی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی۔ سزا فرماتے ہیں، ان لوگوں نے تورات میں تحریف کی تھی، یعنی عام معنی ٹھیک ہیں، یہی عام معنی ٹھیک ہیں جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، اور اس بدخصلت والے دوسرے یہودی بھی۔ قرآن میں ہے، فاجرا حتیٰ یسمع کلام اللہ، یعنی مشرکوں میں سے کوئی اگر تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنے، بلکہ قرآن سنے تو یہاں بھی کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ یہ تحریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف ان کی کتاب میں تھے، ان سب میں انہوں نے تعویلیں کر کے اصل مطلب دور کر دیا تھا۔ اسی طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق کو باطل اور باطل کو حق لکھ دیا کرتے تھے۔ قرآن میں ہے آیت، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72۔ یعنی اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے شروع حصے میں ایمان لاؤ، پھر آخر میں کفر کرو، تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے والوں کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ چالاکی نہ چلی، اور یہ راز اللہ نے کھول دیا۔ جب یہ یہاں ہوتے اور اپنا ایمان اسلام ظاہر کرتے تو صحابہان سے پوچھتے، کیا تمہاری کتاب میں؟ تو صحابہ سے پوچھتے، کیا تمہاری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت وغیرہ نہیں؟ وہ اقرار کرتے۔ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹتے اور کہتے، اپنی باتیں ان سے کہہ کر کیوں ان کی اپنی مخالفت کے ہاتھوں میں ہتھیار دے رہے ہو؟ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹتے اور کہتے،
اپنی باتیں ان سے کہہ کر کیوں ان کی اپنی مخالفت کے ہاتھوں میں ہتھیار دے رہے ہو؟ مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ والے دن یہودیوں کے قلعے تلے کھڑے ہو کر فرمایا، اے بندر اور خنزیر اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیوں! وہ آپس میں کہنے لگے، یہ ہمارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتا دیں؟ خبردار اپنی آپس کی خبریں انہیں نہ دو، ورنہ انہیں اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلائل میسر آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گو تم چھپاؤ، لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تم جو چپکے چپکے اپنوں سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ اور اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہو، تو میں تمہارے اس برے کام سے بخوبی آگاہ ہوں۔ تم جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو، تمہارے اس اعلان کی حقیقت کا علم بھی مجھے اچھی طرح ہے۔